السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاق آج لیسن نمبر 33 کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اس لیسن میں آپ کو حرف دال کے ساتھ مختلف حروف کے سروں کی بناوٹ سکھاؤں گا۔ آئیے اپنے اس لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ بیلی با لکھتے ہیں اس طرح سے لکھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دال بنانا ہے، اور اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دال رے شیپ میں ہو، اور یہ جو بے کا سرا ہے اس میں آپ نے یہ گیپ لازمی کریٹ کرنا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، اچھا یہاں پر اگر آپ ایک نقطہ لگائیں گے تو یہ بد ہے، اور اسی طرح سے اگر دو نقطے لگاتے ہیں تو یہ ید ہے، یہ ند ہے، اور یہ تد ہو گیا، اور یہ صد ہو گیا، اور اس کے اوپر اگر چھوٹی توئے بنائیں گے تو یہ ٹد ہو گیا۔ تو یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف بے کا ہی سرا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو دوسرے حروف کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے نون تے، ٹے سے، بے پہ۔ اچھا یہاں پر ایک رول ہے جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ رول یہ ہے کہ جب آپ یہ لفظ اکیلا لکھیں گے اس سرے کو نہیں کھینچنا۔ اگر یہ لفظ کسی اور حرف کے ساتھ یا کسی لفظ کے آخر میں آ رہا ہے تب آپ اس سرے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ بد ہے تو یہی بے اور دال کسی لفظ کے آخر میں آ رہے ہیں، یعنی کہ عبد ہے۔ یہ دیکھیں عین کے ساتھ بے اور دال آ رہا ہے، یہ دیکھیں عبد۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کیا، بے کی کشش کو کھینچا۔ اکیلا تھا تو ہم نے اس کو نہیں کھینچا تھا، جبکہ یہ اگر کسی حرف یا لفظ کے بعد آ رہا ہے یا آخر میں آ رہا ہے تو آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ نون بھی ہے، جیسے اندیا دینا، یہ دیکھیں اچھا جب دال کے ساتھ آپ جیم کا سرا کھینچ کر لکھیں گے تو آپ نے جیم کا دوسرا سرا استعمال کرنا ہے۔ جیم کا دوسرا سرا بنایا، یہ لائن سے اوپر رہے گا، اس کی کشش بنائیں گے، اوپر کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد دال بنا دیں گے۔ جب آپ اکیلا جیم یعنی کہ جب آپ نارملی لکھیں گے تو آپ نے جیم کا پہلا سرا استعمال کرنا ہے جو کہ بند سرا ہے۔ دال کے ساتھ سین کو آپ کھینچ کر لکھ سکتے ہیں بغیر شوشوں والی، یعنی کہ آپ سین یا شین بنا سکتے ہیں۔ اگر شوشوں کے ساتھ بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو نہیں کھینچ سکتے۔ سات کے ساتھ جب آپ دال اٹیچ کریں گے تو آپ سات کے سرے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں۔ توئے کے سرے کو بھی دال کے ساتھ کھینچ کر لکھا جا سکتا ہے، اور جب آپ توئے کے سرے کو کھینچ کر لکھیں گے تو یہ پہلا سرا استعمال کریں گے آپ۔ عین کو بھی دال کے ساتھ کھینچ کر لکھا جا سکتا ہے۔ جب آپ کھینچ کر لکھیں گے تو آپ نے عین کا دوسرا سرا استعمال کرنا ہے، جب آپ نارملی لکھیں گے تب آپ نے عین کا پہلا سرا استعمال کرنا ہے۔ دوسرا سرا خمدہ نقطے کے ساتھ آپ بناتے ہیں، ایک یعنی کہ خمدہ نقطہ بنایا، اس کو آگے لے کر گئے، اور یہ دیکھیں پھر نوک سے پورے قد پر آئیں گے، اسی طرح سے اس طرح سے۔ اگر آپ نارملی لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک سیمی سرکل بنانا ہے مارکر کی نوک کے ساتھ، درمیان میں آپ نے اس کو ایک قط خالی چھوڑنا ہے، پھر نوک سے پورے قد پر آنا ہے اور اس کے قریب سے گزرنا ہے۔ یہ جو آپ لائن اوپر کی طرف بنا رہے ہیں اس سے ٹچ نہ ہو، اور نہ ہی اس سے بہت دور بنائیں گے آپ، اور اس کے بعد دال بنائیں گے جو کہ رے شیپ کا ہوگا۔ دال کے ساتھ آپ فے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، جب آپ فے کو کھینچ کر لکھیں گے تو وہ فیلڈ ہوگا۔ آپ اس کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں،
فے کا سیرہ بنایا اور اس کے بعد دال بنا دی۔ اچھا، کاف کو جب دال کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے تو اس میں آپ مختلف یعنی کہ جو ویریشنز ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ آپ کاف کو کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کاف کا الف والا سیرہ جو الف ڈال کر آپ یعنی کہ کشش لگا کر سیرہ بناتے ہیں کاف کا، وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ کاف کا راؤنڈ سیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے نا جو پاسبل اس کی فارمیٹس ہیں میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب ان کو بناتے ہیں۔ راؤنڈ سیرہ استعمال کرتے ہوئے آپ دال کے ساتھ کاف کو کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ اسی راؤنڈ سرے سے آپ اس کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اس کو اس طرح سے کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو اس طرح سے نارمل وے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں آپ نے کون سا فارمیٹ یوز کرنا ہے۔ سیٹنگ کے مطابق جو ہے نا آپ اس کو چینج کریں گے یا لکھیں گے۔ میم کے ساتھ جب آپ دال بنائیں گے تو میم کو کھینچ کر لکھا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ اس کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ میم کا دوسرا سرہ ہے، اور آپ اس کو پہلے سرے کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ دوبارہ دیکھیں، دال کے ساتھ جب آپ ہے کو لکھیں گے تو آپ ہے کو کھینچ کر نہیں لکھیں گے۔ ہاں، یہ ہے اور دال اگر کسی لفظ کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ آخر میں اٹیچ ہو کر آ رہا ہے تب آپ اس کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، جیسے عہد، مہد یا مہد۔ اب دیکھیں، ہے اور دال لفظ کے آخر میں آ رہا ہے، اس لفظ کے آخر میں آ رہا ہے تو آپ اس کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ اکیلا آ رہا ہے تو آپ ہے کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ یہ دیکھیں، اسی طرح سے میم کا تیسرا سرہ بناتے ہوئے آپ ہے اور دال کے ساتھ ہے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ دو چشمی ہے کو دال کے ساتھ آپ کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ کھینچ کر لکھا ہم نے اور یہ ہم اس کو اب نارمل لکھ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب یہاں پر کچھ ہیڈنگز ہیں اور ان کے مختلف فارمیٹس میں نے لکھے ہیں مختلف سیٹنگ کے ساتھ۔ مختصر کو آپ جو ہے نا کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو نارمل بھی لکھ سکتے ہیں۔ مختصر میں آپ صرف 7 کو کھینچ کر رے کے ساتھ لکھیں گے۔ جب 7 کو کھینچیں گے تو رے چھوٹی ڈالنی ہے، اگر آپ کھینچ کر نہیں لکھیں گے تو پھر آپ نے رے بڑی ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ مختصر میں آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے، یعنی کہ آپ مختصر آپ اس طرح سے نہیں لکھ سکتے کہ آپ جو ہے نا خے کو کھینچ دیں اس طرح سے اور آپ اس کو اس طرح سے لکھ دیں تو اس میں سین ایڈ ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ اس طرح سے آپ یعنی کہ تے کو کھینچ دیں، یہ یہاں پر دیکھیں، یہ اس طرح سے آپ لکھ دیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اکثر بچے اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، تو آپ جب مختصر لکھیں گے یا تو آپ اس کو نارملی لکھیں، اگر آپ نے کھینچ کر لکھنا ہے اس میں تو آپ نے 7 کے سرے کو کھینچنا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ آپ جب بھی لکھنا مختصر جوابات لکھنا، اکثر بچے جب یہ ہیڈنگ دیتے تو وہ لکھتے ہیں مختصر سوالات، تو ہیڈنگ جو بنتی ہے وہ مختصر جوابات یا مختصر سوالات کے جوابات بنتی ہے، نہ کہ مختصر سوالات۔ تفصیلی کو آپ نارملی بھی لکھ سکتے ہیں، اور تفصیلی میں آپ یہ کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ یعنی کہ آپ
اس طرح سے فے کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے، یعنی کہ تے بنایا پھر فے بنایا، پھر آپ اس کو یوں اس طرح سے اگر لکھیں گے تو یہ تفصیلی نہیں ہے۔ اس میں یہ جو ہے نا آپ جب اس کو کھینچ کر لکھیں گے، یعنی کہ یہ کشش ڈالیں گے تو یہ سین ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ سات کو بھی کھینچ کر نہیں لکھ سکتے، یعنی کہ اگر آپ یہ فے کے بعد صرف سات کا سرا بناتے ہیں اور اس طرح سے تفصیلی لکھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ تفصیلی جب بھی لکھنا تو اس میں جو ہے نا آپ نے یہ کے بعد کشش ڈالنی ہے۔ خط، خائے کا سرا بنائیں گے، مارکر کی نوک سے لائن تک لے کر آئیں گے، الف ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ نے توئے بنانا ہے اس طرح سے، اور یہ سرانٹ فارم میں ہونا چاہیے اور یہ بھی سرانٹ فارم میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد درخواست تے لائن پر آئے گا اور سین جو ہے نا لائن سے اوپر رہے گا۔ کہانی میں ہے کو کھینچ کر آپ الف کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا کاف کے سروں کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو الف کے ساتھ کاف کی کشش ڈال کے سرا بنا لیں، یا پھر آپ کاف کا راؤنڈ سرا استعمال کرتے ہوئے آپ یعنی کہ اس لفظ کو لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں آپ جو ہے نا ہے کے بعد آپ کشش ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ ہے کو آپ کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ امید ہے کہ آپ اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔ اللہ حافظ۔